علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان استقبال ربیع الاول شریف ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جملہ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اور محبان صحابہ و اہل بیت کے اراکین و ممبران ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور وہ احباب جنہوں نے دام دل میں سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میری ملت کے کثیر تعداد میں علماء، مشائخ اور اہل محبت اسٹیج پر اور سامنے عطار کا نوکر، یہ سب کچھ انہیں کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ میرے سائن و سلامت رکھے، اور یہ ان کی محبت ہے، اللہ کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جس حسن کے ساتھ یہ محفلوں کو لے کے چلتے ہیں اللہ ان کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان مقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اور قیامت والے دن شرف ملاقات و مصافحہ حضور سے نصیب ہو جائے، تو میرا خیال ہے یہ سستا سودا ہے نا جی، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تمامی احباب میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات بتا دوں اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ 12 بج چکے ہیں۔ عمومی طور پر میں نے فضائل مدینہ فیصل آباد سے ہی درس نظامی کیا ہوا ہے، 2009 کی میری فراغت ہے۔ میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب 12 بجتے نا رات کے، اس وقت گھڑیوں پر بجنے دیا کرے، منہ پر نہ بجنے دیا کرے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہروں تو بس وہ سستی سی آئے اور اکھاں تھوڑیاں لال ہوئی پہ نے، تو سائیں سیدھے پدرے ہو، ایک تو یہ اپنی 12 بجے آنے والا کام ختم کرو، تو دوسرا آپ حضرات جو موبائلوں پہ بات کر رہے ہیں نا، ذرا یہ شفقت فرما دیں، انہوں ذرا جیب میں پاؤ تو طالب علم کی گل سنو تاکہ میں آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کر سکوں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں کہ جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں، اور کوشش کروں گا آسان سے آسان، سہل سے سہل کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، افادیت ہے، کیا ضرورت ہے، آپ یہ سمجھتے چلے جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ موضوع تو ویسے یہ 9 بجے والا ہے، لیکن کوئی نہیں، آپ جہاں بیٹھے یہ ڈیرہ بھی تو سید نظر حسین شاہ صاحب کا ہے، اور جامعہ دارالعلوم مصطفائی ہے، اور علامہ فخر الملت والاسلام علامہ یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا فیضان جاری و ساری ہے، اللہ حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ بیدار مغز لوگ مجھے لگتے ہیں، تو اپنی بیدار مغزی کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ آئیے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ اس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعائیہ ترغیب ہے جو اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ تم اپنے رب سے ہدایت کو طلب کیا کرو، اور یہاں پر جو الفاظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
میں یہاں ابتدا میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی. توجہ نہیں فرما رہے فرانسی والے، آپ ذرا دھیان فرمائیں گے. یہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی. یہاں تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھا کے کر دیتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی تفسیر نعیمی کی ابتدا پڑھ لیں، آپ نے بڑی شرائط لکھی ہیں ترجمہ کرنے کے لیے. تو جب ترجمے کا یہ آ رہا ہے تو پھر تفسیر کا حال کیا ہو؟ فرمایا کم از کم 20 علوم پر بندے کو عبور حاصل ہو تو پھر بندے کو قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کوئی بندے ڈیوٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی ڈپٹی صاحب آ گئے تو کوئی تھانے والے آ گئے تو کوئی جناب علی نہر آبادی تو کوئی دریا آبادی، جب انجلے آ گئے نا جی جڑے ویلے ہوئے چاٹ کے ترجمے شروع کر چھڑے تو پھر قوم کے اندر اختلاف ہو گیا. اب دیکھیے یہاں آپ اگر اہل سٹیج بھی توجہ کریں اور آپ بھی توجہ کریں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی آپ کے علاوہ جس نے ترجمہ کیا ہے نا اس کو ٹھوکر لگی ہے. آپ کہیں گے کیسی علمی ٹھوکر؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. امام احمد رضا نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا باقیوں کا ترجمہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار لفظوں پہ غور کر لو، یہاں دکھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو چلنے کی بات ہے. اب جس نے دیکھا نہیں وہ چلے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے بس چلنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ایک علمی ٹھوکر ہے جو لوگوں کو لگی ہے، لیکن جب علم پورا ہو تو پھر یہ ٹھوکر نہیں لگتی ہے. پہلی بات یہ ہے. اب اگلی بات سمجھیے، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح فرما دیا کہ سیدھا راستہ ہے کس کا. آج تو ہر بندہ ہی کہتا ہے بالکل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور بعض تو اتنی چھلانگ مارتے ہیں کہ میں حدیث آنا ہے، حدیث کہہ چکے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس نام سے، سانو کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی اہل قرآن کہے اہل حدیث کہے، کوئی ٹینشن کی گل نہیں. لیکن میں کہتا ہوں بھائی ادھر آنا بھی اللہ نے کی فرمایا، یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہاں سچے ہونے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو پھر سیدھا راستہ کس کا ہے تاکہ ہم چلیں؟ تو فرمایا جن پر انعام ہوا ہے. تو پھر دوسرا سوال بنتا ہے کہ پھر انعام کس پر ہوا ہے؟ ہر بندے کہتا ہے میرے تو انعام ہے، اے میری مسجد ہے، مدرسہ ہے، پہلے کسی ہوں دو ہو گئے، اے میرے تو انعام نہیں. ہر بندہ ہی اپنا نفس ہے نا وہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے، یہ میرے اوپر انعام ہے. لیکن یہ قرآن مسئلہ حل کرے گا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، لکھتے چلے آئیے گا، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے اور ولیوں پر ہے. سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر انعام ہوا، اور انعام ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر. پتہ چلا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کے راستے پہ چلے، صدیق اکبر کے راستے پہ چلے، امام حسین کے راستے پہ چلے، غوث اعظم کے راستے پہ چلے. آواز کمزور والی آپ حضرات کی، جوانوں والی چاہیے. موبائل جو نکلے آجے سرکار، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں بہت مشکل سے سبق سناتا ہوں اور یہ میری ہسٹری میں نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگ رہے ہو میں سبق سناؤں. ناراض نہیں ہونا، میری باری ہے تو سنو ذرا اور محبت سے سبحان اللہ فرمائیں. جو بندہ کلمہ پڑھ کے سیدھے راستے پر چلے، اور سیدھا راستہ ہے کس کا؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور ولیوں کا. یہ راستے سیدھے راستے ہیں. تو جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے چلے وہ جھوٹا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، سمجھ تو ہم آ گئی ہے. میں نے سادہ بات کہی ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ رہے. یہ تاریخ صاحب ہو رہے ہیں لمبی چوڑی گل کی سمجھ نہیں آئی. سادہ بات، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا؟ جس کا انعام ہوا ہے. انعام کس پر ہوا ہے؟ نبی، صدیق، شہید، ولی. اللہ کا فضل ہے، اس بات پہ مقدر والا بولے دوسرا نہیں. اللہ کا فضل ہے، دامن اہل سنت میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ولی بھی ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن حق بیانی تو میرا حق ہے نا. بات کمزوروں والی، حق بیانی تو میرا حق ہے نا. یہ تو میں بتا سکتا ہوں. سارے اپنی آپ کے تلاشی دے ہو، چاروں چیزیں بتاؤ. کسی کو نبی نکلنا ہے تو صدیق کوئی نہیں، کسی کو صدیق نکلنا ہے تو شہید امام حسین کوئی نہیں، کسی کو حسین نکلنا ہے تو صدیق کوئی نہیں، کسی کو
اگے نکل آئے گا تے ولی کوئی نہیں سنی ہوئے جے کول ہر شے ہے توجہ نہیں 4-5 بندے بڑی ٹینشن سے بیٹھے ہو کہ ساڈی کمپنی دے دے بولو آپ کو خوش ہونا چاہیے میں وہ آپ کو بات واضح کر رہا ہوں آپ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو اس میں چھپنے والی بات ہی نہیں ہے لوگ ایڈیٹیاں بڑیاں اڑ اڑ کے گلاں کر میرے نہ مناظرہ کر تو میں کہا بس کر مناظرے جب پترا آئے میں ترجمے بھی آ گیا مناظرے کی لوڑ ہی کوئی نہیں بس پھر مناظرہ بات ہو رہی ہے یہ مناظرے والے شوق کر دے کہ الحمدللہ سنیوں نے جب بھی مناظرہ کیا ہے نا تمہیں نہ کو چنے چبوائے اور تمہارے باپ اب تک تڑپ رہے ہیں ایسے ایسے مناظرے ہوئے ہیں لیکن ٹھیک ہوتا ہے انہوں نے کہا پھر ایک اپنا انداز ہوتا ہے لیکن آپ جاگے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات سے جو کلمہ پڑھ کے نبیوں صدیقوں ولیوں شہیدوں کے پیچھے چلے رستوں میں بند ہو گئی ہے نا وہ سچا ہے اور جو ان سے چلے سب رہ گئی بات عقیدے کی تو آپ پہلے سن لیں بھی عقیدہ کہتے کس کو ہیں عقیدہ نظریہ کو کہتے ہیں آج کل کے لفظوں میں کہتے ہیں مائنڈ سیٹ فلاں چیز کے بارے میں تمہارا مائنڈ سیٹ کیا ہے نظریہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے تم کیا کہتے ہو اس کو عقیدہ لیکن اگر اس لفظ پہ غور کریں عقیدہ عقدہ سے ہے اور عقدہ عقد سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ مارنا او گنڈ مارنا نہیں توجہ فرمائے لفظ عقیدہ میں تو سمجھنا بھی یہ معنی اصل ہے کیا عقیدے کا معنی کی ہے گنڈ مارنا کہ تسی آکھو کہ کادی گنڈ مارنا میں کہتا سنا پہنوں وہ عقائد اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں حشر کے بارے میں نشر کے بارے میں ولایت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں آئے ان کو سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کے اوپر مصطفیٰ کی ختم نبوت کی گنڈ مارنا یہ عقیدہ ہے توجہ نہیں فرما رہے سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ توجہ ہے سب آپ کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ لفظی عقیدہ گنڈ مار یہی بات ہے درس نامی پڑھنے پڑھانے والے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جب کتاب و نکاح پڑھایا جائے نا فقہ کے اندر تو مشکات قدوری میں پڑھ لو یا کنز میں پڑھ لو مشکات شریف تو میرا خیال شروع کتاب و نکاح تم دی ہے انہاں کو میں چیتے پتر نے صاحب کی تو شروع ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے کچھ نہ کچھ میں پڑھے ہویا ہاں یہ کتاب و نکاح سے شروع ہوتی ہے سمجھ آئے تو یہ جو نکاح ہے اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں عقد اے میاں بیوی نے نہ دونوں دی گانڈ باز گئی اے دینا تو اے دینا نہیں توجہ فرمائی میں کیا سمجھ آئی اس واسطے یہ جو عقد عقیدہ عقدہ گانٹھ لگانا ٹھیک ہے اور کس چیز کی گانٹھ لگانا اپنا نظریہ قرآن و حدیث میں سے لے کر صحیح علماء سے اپنے دل میں رکھ کے حضور کی ختم نبوت کی گانٹھ بار ہوں کوئی آ جاوے جن میں مرضی گلاں کرے اور وقت ساری رات کی تقریر کرتے میں پھر بھی غوث ہی کہتا ایجنی گانٹھ مار لے کوئی وہ بیچارہ ساری رات لگا رہے تو سویرے وہ دا سانگ بیٹھا ہوئے تو وہ ہی کھلوتا ہمارے آپ حضرات اب سمجھیو گرامی قدرت رات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں ذرا اس پر تھوڑا سا اور آگے چلوں عقیدہ کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے اہل سنت یاد سنت اس کے مقابل لوگوں نے لفظ اہل حدیث لے کے آئے وہ کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرتے ہیں میں کہتا ہوں حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا سنت پہ عمل کر سکتا ہے کاش کہ تم اس باریکی کو سمجھتے آئے پھر چوپ نہ بیٹھتے حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے ہاں اور پھر میں کیوں نہیں کر سکتے میں کہا پھر میں تنوں حدیث میں تنوں دس دینا تے عمل تو کر کے دس میں کہا نبی پاک نے چند توڑے حدیث چاہیا کہ ہے تو میں کہتا عمل زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ بندہ تو حدیث پہ عمل کر ہی نہیں سکتا نہیں تو میں تو حدیث سنائی ہے یہ تھا جو نبی سنی میں کہا نبی نہیں سنی اصل سنی سمجھ آئی نا تو اکے لگے تے چڑیاں مار دارے ہیں تو اسے نو سانگیا نہ ٹکرے آج جائے اس واسطے خدا نے بندیو سمجھو سنت پہ عمل کا حکم ہے اور سنت بھی وہ جو حضور کی خصوصیت میں سے نہ ہو رانچی والے سنت بھی وہ جو حضور کی خصوصیت میں سے ہمارے لیے قابل العمل ہو اس پر صرف ہم عمل کر سکتے ہیں بس
اور یہ کی مطلب ہے میں کیا انہیں سمجھا رہی ہیں بھائی توجہ میری طرف توجہ منڈیوں بیٹھ جاؤ گا نہیں پلیز تھوڑا سا مجھے ٹائم دے گرامی قدر حضرات دیکھیے نبی پاک نے 11 شادیاں کی ہیں کہا بالکل تو میں کہوں تو نہیں کرے گا نہیں میں کہ سنت نہیں سمجھے میری بات سنت نہیں کہ سنت ہے حضور نے جڑا کام کیتا سنت ہے تو میں کہا کرتا کیوں نہیں کہتا میں نہیں کر سکتا میں کہا مسئلہ دس نہیں مینوں نہیں پتا میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا حضور کی ہر سنت پہ تم عمل نہیں کر سکتے جو آقا کی خصوصیات میں سے ہے وہ انہی کی ہے جیسے یہ آپ نے 11 نکاح فرمائے سمجھے بعض علماء فرماتے ہیں نکاح زیادہ بھی تھے لیکن اس کی ایک الگ تفصیل ہے میں جانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے 9 بیویاں بھیا وقت آپ نے اپنے پاس رکھی تو رکھ کے بخا کہتا نہیں کہ میں کہا سنت ہے میں پھر مطلب کیا میں کہا ہوں آتے تو سمجھا مطلب ہیں تو اس تو انو بھی کٹے طرح ٹھا کے پہلو نا سر رسا مارنا پڑتا بھی جدو ہلو جلو نا پھر چھڑا پھیرو ہوں میں کیتا نا قابو ہوں میں کہا دس عمل کر کے بخا میں نہیں ہوں میں کہا ہوں تینوں دسنا ہر وہ سنت جو ہمارے لیے قابل العمل ہو کہ ہم عمل کر سکتے ہوں اور وہ حضور کی خصوصیت میں سے نہ ہو تو ہم وہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ میں یہ کہنا کہ میں ہر حدیث پہ عمل کروں گا تو تم نہیں کر سکتا پڑھا نا اینجل جنیاں گلاں جو میں سناوا تسی ویسے حیران ہو جانا پر ٹائم تھوڑا ہے میں صرف بتا رہا ہوں یہ اہل سنت یہ ایک لفظ ہے اور یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر جو علماء نے اس کی تعریف فرمائی نا اگر میں آپ کو سنا دوں وہ ہے نا کڑے موبائل جیب چپائی ہوئے جیب چپا سے نہیں کرتے کرنا لیا جلدی باجے ادھر دیکھے میری طرف توجہ فرمائی نا آپ تو میں بات سمجھا رہا ہوں لیتے سمجھو کلاس لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اہل سنت ہے اس کے بارے میں علماء نے ڈیفینیشن کیا کی ہے اہل سنت کا راستہ کس راستے کو کہتے ہیں فرمایا یہ جو اہل سنت کا راستہ ہے طریق اہل سنت انہوں سمجھے آجے ذرا اس جملے کو علماء بڑی جلدی سمجھیں گے طریق اہل سنت بین الرفض والخروج اہل سنت کا جو راستہ ہے وہ رفض اور خروج کے درمیان ہے نہ وہ رافضیوں کا راستہ ہے نہ خارجیوں کا وہ سنیوں کا ہے جو سیدھا مصطفیٰ کے مدینے میں جاتا ہے جزاک اللہ خیر کوئی بات سمجھ آئی میرے عزیزوں کو کہ نہیں آئی ہے سمجھ آ رہی ہے اسی کے بارے میں علماء نے تھوڑا اور آسان کر دیا کہ بین الرفض والخروج کا کیا مطلب ہے ایک ہے رافضی کہ جو اہل بیت کے نعرے تو لگاتا ہے لیکن صحابہ کا دشمن ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے آسان موٹی سی تعریف میں نے بتا دی ہے اور بھی نشانیاں ہیں رافضیوں کے نزدیک جو ولایت ہے بس اوقات کو نبوت سے آگے لے جاتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ہمارے اہل سنت کے نزدیک کفر ہے مسئلے چھڑوات لے یہ 1 بجے پر بولو تو صحیح یہ سمجھنا بھی بڑی مشکل ہے سمجھانا بھی مشکل ہے لیکن سید نظر شادی نظر ہو جائے تو نہیں سمجھ بات سمجھ آئی آپ اگر آپ کو اچھا یہ ہے رافضی جو اہل بیت کو آگے لے کے آتے ہیں لیکن وہ صحابہ کے دشمن ہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے وہ گندے جانے ان کا عقیدہ جانے دوسرے خارجی کہ جو صحابہ کو آگے لے کے آتے ہیں اور اہل بیت کو پیچھے کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی گندے ہیں اچھا کون ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے اور ویسے مانے جیسے رب نے بھی منوایا اور مصطفیٰ نے بھی منوایا اور 1400 سال سے امت جس راستے پر قائم ہے اس راستے کو طریقہ اہل سنت کہا جاتا ہے میں آپ کو اہل سنت کی ایک اور خصوصی شان بتا دوں اگر آپ اجازت دیں تو سنیو آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے آپ علم الکلام کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں میں ساری بات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں اہل سنت کی عقائد 1400 سال سے طے شدہ ہے آپ نے جملے کا وزن محسوس نہیں کروایا اہل سنت کی عقائد 1400 سال سے طے شدہ ہیں یہ نہیں ہوتا کہ 10-15 سالوں تو بعد کو 35-40 پیر لال جان 35-40 مولوی لال جان نہیں جی اتوں ایدان کرے چل چوک پاٹے تو ساڈا ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک عقیدے 1400 سال سے طے شدہ ہے 1400 سال سے یہ مسئلہ طے ہے اللہ کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے وہ مستقل بالذات ہے وہ واجب الوجود ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سجدہ کے لائق ہے وہی اصلی مالک ہے وہی اصلی خالق ہے وہی اصلی رازق ہے وہی دیتا ہے زندگی وہی دیتا ہے موت وہی قیامت میں اٹھائے گا
یہ افسوس ہوا جڑے چپ کر کے بیٹھے اپنے بابیاں پیراں واسطے بڑے بول دے ہو سانو شرم ہونی چاہیے رب واسطے نہیں بول دے انہاں سارے نو سانت میرے رب نے عطا فرمایا رب واسطے بھی بولیا کرو خدا کا نام ہے سمجھ آئی 1400 سال سے یہ مسئلہ طے شدہ ہے کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا دیٹس اوکے کیا بات ہے